السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 21ویں پارے کی تلاوت تراویح میں کی گئی، جس میں سورہ عنکبوت کا تسلسل ہے جو 20ویں پارے سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ عنکبوت بھی مکی سورہ ہے، اور جس طرح مکی صورتوں میں توحید اور رسالت آخرت کا ذکر آتا ہے، اس سورہ کے اندر بھی تفصیل سے اس کا ذکر آیا۔ آغاز میں ہی اہل ایمان اور تمام انسانوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ تو آزمائش، ابتلا اللہ کی طرف سے دین کے راستے میں یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اور اس کے بعد ہی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائے جانے کے بعد پھر مدد آتی۔ پھر اہل ایمان کو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر ان کے والدین کفر پر، شرک پر مجبور کریں تو شرک نہ کریں، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت کا جو کام ہے، اگر والدین مشرک بھی ہیں اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو بچائے رہیں، ان کو بھی دعوت دیتے رہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر خاص طور سے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کا علم کتنا محیط ہے۔ اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ اہل عالم کے دلوں میں کیا ہے، سینوں میں کیا ہے۔ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے واقفیت، پھر ان کے دلوں میں، ان کی نیتوں، ان کے ارادوں سے، سب سے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر دم واقف ہے۔ اسی سورہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے اور اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اس کا ذکر سورہ عنکبوت میں ہی آیا۔ اور بھی بعض انبیاء کے تذکرے کے بعد ان کی قوموں پر جو عذاب آئے مختلف قسم کے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، کسی پر طوفان بھیج دیا، کسی کو چیخ و پکار کی سزا دی، کسی کو زلزلے کی سزا دی، کسی کو دھسا دیا۔ ان تمام سزاؤں کا اجمال کے ساتھ مختصر انداز سے ذکر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو اپنا ولی اور نگراں سمجھتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ ایک اسپائڈر کا جیسے گھر چھوٹا سا ہوتا ہے، جیسے وہ جالا بنتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے مکڑی کے جالے کی کہ نہ اس کو ہوا سے وہ محفوظ رہ سکتی ہے، نہ کسی اور چیز سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ تو یہی حال ہے ان کی عبادتوں کا، اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کا۔ تو عنکبوت کے معنی ہی مکڑی کے ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ سب سے کمزور چیز جو ہوتی ہے وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ اہل ایمان کو ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دے کر بیان کیا جا رہا ہے، ایک طرف ان کو صبر اور آزمائش اور مصیبتوں میں ہمیشہ اللہ سے رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری طرف سامنے جو عبادت ہے اس کی حیثیت مکڑی کے جالے کی بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس بات کی اہمیت ہے کہ انسان ہر وقت اپنے دل میں اللہ کا یقین اور اللہ رب العزت سے ہونے کا، ہر کام کے ہونے کا احساس اور استحضار رکھے اور مدد کا انتظار کرے اور اللہ کے حکموں کے مطابق عمل کرتا رہے۔ پھر 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو بھی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کی آپ تلاوت کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں۔ بے شک نماز بے حیائی سے اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے، بری باتوں سے نہیں روک رہی ہیں تو وہ ہے کہ ہم نماز کی صورت اختیار کر رہے ہیں، نماز کی حقیقت ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ صورت اور حقیقت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صرف نماز پڑھ لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں ماشاءاللہ آباد ہیں، لیکن یہ دین ہم مسجد میں چھوڑ کر ہی باہر نکلتے ہیں ہمارے راستوں پر، بلکہ مسجد میں بھی پوری طرح ہم اپنے دین پر قائم نہیں ہیں، دین کے تقاضوں پر اور دین کے احکام پر اور اس کی تعلیمات پر۔ جب ہم نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کے لیے اور خشیت کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور ذکر کے ساتھ، سب سے بڑا ذکر قرات ہے، تلاوت ہے، اور جتنی بھی دعائیں اور درود شریف اور تحیات اور دعائے معصورہ، اس کو پورے استحضار کے ساتھ ان کے معانی کو سمجھتے ہوئے، ثنا ہے ان کے معانی کو سمجھتے ہوئے، نماز میں جس رکن میں جہاں نظر ہونی چاہیے وہاں نظر رکھتے ہوئے، اپنے دھیان اور اپنے جو خیالات و تصورات ہیں جو ہر وقت انسان کے ادھر ادھر اس کو بھٹکاتے رہتے ہیں، لے کر یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، ان پر کنٹرول کرتے ہوئے نماز کو بنیاد بنایا جائے۔ اور خاص طور سے جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو صفوں کی اہمیت اور صفوں کو درست کرنے کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ صفوں کو درست کر لینے کا مطلب بھی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ صفیں سیدھی کر لی جائیں، بیچ میں خالی جگہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے صفیں درست ہوتی ہیں پیچھے کی طرف سے، انسان کے پنجے کی طرف سے نہیں ہوتی، ایڑی کی طرف سے ہوتی، اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے۔ ہم اگر بیچ میں مصلی بھی بچھاتے ہیں تو مصلی میں کوئی جگہ دائیں بائیں خالی تو نہیں ہے، اس کا لحاظ کیا جائے۔ بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ جب ہم صفیں اچھی طرح درست کرتے ہیں تو ہمارے دل مل جاتے ہیں، آپس میں رائے میں اختلاف ہوتا ہے، باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں، ہم اہل ایمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ مشق ہے ایک بڑی تیاری کے لیے کہ اللہ رب العزت اگر موقع دے اور کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو انسان مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھے۔ اور یقین جانیے کہ جو لوگ حی علی الفلاح پر نماز کی طرف اور مسجد کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ حی علی الکفاح کی طرف کب متوجہ ہوں گے؟ کفاح کے معنی جہاد کے ہوتے ہیں۔ اگر آواز دی جائے اللہ کے لیے اور کبھی ان سے قربانی مانگی جائے تو یہی وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، لیکن جو یقین اور ایمان کی کیفیت ان کو حاصل ہوگی اللہ رب العزت انہی سے کام لیں گے۔ جو لوگ نمازوں سے غافل ہیں، دور ہیں دین سے، چاہے وہ کتنے ہی بلند خیالات رکھتے ہوں، لیکن جو بنیادی فریضہ ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، پھر کیا امید رکھتے ہیں کہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پھر اسی سورہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا، اور اس کی حکمت بہت بڑی یہ تھی کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ نے کہیں سے لکھ لیا ہے یا کہیں سے پڑھ کر معلوم کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ معجزہ دکھایا ہے کہ امی ہوتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی آپ کی شان اور آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا وہ تمام ضروری علم دیا گیا جو اللہ رب العزت کو منظور تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت تھی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ روم آغاز ہی اس سورہ کا ہوتا ہے پیشین گوئی سے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون پیشین گوئیوں پر ہے کہ آئندہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید بتاتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا تھا کہ آج ایرانیوں کو رومیوں پر غلبہ حاصل ہے، اور رومی بہت کمزور ہو گئے تھے، عیسائی تھے، ہرقل تھا جس کو اپنے حکومت پر اور اپنے لوگوں پر کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بالکل یہ حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کو اہل کتاب سے اور اہل کتاب سے مسلمانوں کو ایک طرح کی ہمدردی تھی۔ ادھر جو ایرانی تھے جو آگ کو پوجنے والے تھے، ان کو شرک کرنے والوں سے، یہ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی غیر اللہ کی، دونوں میں آپس میں بڑی ہمدردی۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تمہاری فتح سے بھی تم کو خوشی ہوگی، اور ان لوگوں کی فتح سے بھی جو ایک طرح سے تمہارے اور ان کے درمیان، یہ اس وقت کی بات ہے جب رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ چند سالوں میں رومیوں کو پھر فتح ہو جائے گی، اور 9 سال کے اندر قرآن نے بضع کا لفظ استعمال کیا جو 3 سے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک 9 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ دن ہوگا جب اہل ایمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے،
اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہ بڑا غالب ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے وہ 3 آیات ہیں سورہ روم کی، آیت نمبر 17، 18 اور 19، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون سے لے کر یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون تک، جس سے 5 وقت کی نمازوں کا بھی ثبوت ملتا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، مروی ہے کہ یہ 3 آیتیں مغرب میں اور فجر میں صبح اور شام اگر پڑھی جائیں تو جو صبح شام کے اذکار میں، اوراد میں، وظائف میں، رات سوتے وقت اٹھتے وقت جو کمی رہ جاتی ہے، ان 3 آیتوں کی تلاوت سے اللہ رب العزت ان کی بھی تلافی فرما دیتے ہیں، گویا ان کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے معمولات میں ہو، ہم پابندی کرتے ہوں صبح شام دعاؤں اور ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ کے اندر فرمایا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، برائی پھیل گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے کام صحیح نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا مزہ دنیا ہی میں چکھاتے ہیں، اور مقصد یہ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ پلٹ کر اللہ کی طرف آئیں، اپنے عقیدے، اعمال، اخلاق اور معاملات کو درست کریں، اللہ سے اپنا رابطہ استوار کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اپنی بعض اور نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ یہ جو میاں بیوی کے درمیان محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، الفت رکھ دی ہے، ایک بالکل نیا جوڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی محبت رکھ دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں کب سے جان پہچان ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں بیان فرمایا کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ نے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہارے رنگوں میں اختلاف رکھا ہے، تمہاری زبانوں میں اختلاف رکھا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، پھر ایک زبان کی مختلف بولیاں ہوتی ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے، غور کرنے والے ہیں، رات اور دن میں جو نیند طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر، اس کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں بتایا، اور جو کچھ انسان اپنے رزق کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں بیان فرمایا، بارش کو بیان فرمایا۔ یعنی جتنی بھی نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں سب اللہ کی نشانی، اور اللہ کی نشانیاں ہونے کا مطلب ہے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آئے، اور پھر اللہ رب العزت سے انسان دعا بھی مانگے اور اپنے اعمال کو درست بھی کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ کے بعد سورہ لقمان ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا خاص طور سے ذکر آیا، جو نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دانش مندی سے، بڑی حکمت سے نوازا تھا، اور مثل مشہور ہو گیا گویا کہ جب بھی کسی کو دانش مندی ملی ہو، حکمت ملی ہو، عقل ملی ہو، تو اسے حضرت لقمان سے مثال دی جاتی ہے کہ لقمان حکیم ان کو کہا ہی جاتا۔ اور حکیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوائیں بناتے تھے، حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور ان کو نوازا تھا عقل و دانش سے، اور سب سے پہلی ان کی حکمت جو ظاہر ہوئی وہ اپنے بیٹے کی نصیحت۔ ہماری فارسی کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو ہم لوگ بچپن میں پڑھتے تھے، ان کی 100 نصیحتوں کا ذکر آتا تھا۔ آج ایسی کتابیں جن کے اندر نصیحتیں ہوں، اخلاق سکھائے جائیں، اٹھنا بیٹھنا سکھایا جائے، کھانے کے آداب سکھائے جائیں، جو باتیں بظاہر بہت معمولی ہوتی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ خود سے سیکھ جائیں گے، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ تمہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آب دست کیسے لیا جائے، اور بیت الخلاء میں کیسے جایا جائے، اور کیسے نکلا جائے، اور کیسے بیٹھا جائے، یہ کیا بے شرمی کی بات ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ ہمیں فخر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے والد کے درجے میں ہاتھ پکڑ کر سکھاتے ہیں، انگلی پکڑ کر ایک ایک بات سکھاتے ہیں۔ دیکھو سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ایسے بیٹھو، ایسے اٹھو، ایک ایک ادب سکھایا۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی تعلیم دی کہ دیکھو شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، لظلم عظیم، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تعلیم دی، پھر حضرت لقمان کی نصیحت کو دہرایا اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے بیٹے ہوں گے یا نوجوان ہوں گے، نوجوانوں کو سب سے زیادہ ان نصیحتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی ضرورت ہے۔ پہلے عقیدے کے بارے میں کہ شرک کا ذرہ شمع بھی زندگی میں شامل نہ ہو، اور چھپا ہوا شرک بھی ہوتا ہے جو ریاکاری کی شکل میں ہوتا ہے کہ انسان کوئی اچھا سے اچھا کام کر رہا ہے
لیکن وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کسی کو مشرک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اعمال شرکیہ اعمال ہوتے ہیں جن میں ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مدد چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو پکار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی قربانی میں کسی کو شامل کر لے رہے ہیں، اپنے علاج و معالجے میں کسی اور کو شامل کر لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی چیز بدعت بھی ہے۔ بدعت بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شرک ہو، لیکن بدعت دھیرے دھیرے شرک تک پہنچا دیتی۔ ایسی ہر چیز جو کہ دین میں نہیں ہے اور ہم اپنی طرف سے ایجاد کر لیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگیں اور اسی کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت۔ پھر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز کی، بھلائی کا حکم دینے کی، برائی سے روکنے کی، ان چیزوں کی نصیحت، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تم کام کرو گے تو تکلیف پہنچے گی تو تمہیں صبر کرنا ہے، اور یہ بڑی عظیمت اور ہمت کا کام ہے کہ انسان صبر کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کا ذکر فرمایا کہ دیکھو کبھی غرور مت کرنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ مت بسورنا، کوئی آ گیا تو پیشانی پر شکن مت لانا، بہت عاجزی سے تواضع سے ملنا۔ اللہ رب العزت کسی مغرور کو پسند نہیں فرماتے ہیں، زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ پھر ایک نصیحت کی کہ دیکھو میانہ روی کے ساتھ چلیں، جب تم چلو تو نہ زیادہ تیز چلنا نہ زیادہ آہستہ چلنا۔ یہی چلنے میں سواری بھی داخل ہے کہ جب انسان رائڈنگ کر رہا ہو، سواری کر رہا ہو، اس میں بھی اس بات کا لحاظ ہو کہ میانہ روی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی یہ نصیحت ذکر فرمائی کہ اپنی آواز پست رکھنا، اس لیے کہ جو سب سے اونچی آواز کرنا کوئی تعریف کی بات نہیں، فرمایا کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، بہت اونچی آواز ہوتی، لیکن اس آواز کا کوئی فائدہ، جہاں جتنی ضرورت ہو اتنی آواز کا استعمال کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے دینی حلقوں میں بھی بسا اوقات بات کہنے کی کچھ نہیں ہوتی، صرف آواز ہی آواز ہوتی، اور اپنی ہر کمی کو آواز کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے، پوری آبادی کو جگا دیا جاتا ہے، بے موقع مائک کا، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کا تعارف اس بھونڈے طریقے سے نہ کرائیں کہ جس کی مذمت قرآن مجید میں کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اخیر میں غیب کی وہ 5 چیزیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاتیح الغیب فرمایا ہے کہ غیب کی یہ کنجیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ علم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ تعالیٰ نازل فرماتے، کتنی بارش ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی، اندازے کیے جا سکتے ہیں، پیش قیاسی کی جا سکتی ہے، فورکاسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت اس بارش سے کتنا فائدہ ہوگا، کہاں فصل اگے گی، اس کی پوری حقیقت ہمیشہ ہر ایک کو نہیں معلوم ہو سکتی، اللہ نے اپنے علم میں رکھی۔ پھر فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ مرد ہے یا عورت، یعنی بچہ ہے یا بچی، یہ حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے آج کل، لیکن بچے کے اوصاف کیا ہیں، بچے کی قسمت کیا ہے، اس کو رزق کیا ملے گا، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا، کچھ نہیں معلوم۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حقیقتوں سے واقف۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کرے گا، اور کل سے مراد ہے کہ اگلے لمحے میں کیا کرنے والا اس کو نہیں معلوم۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ غَدًا، اور پھر فرمایا کہ انسان نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان حقائق پر عمل کرنے کی اور ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ سورہ سجدہ اور احزاب کو ہم کل کی تفسیر میں شامل کر لیں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔